ہمارے ساتھ موجود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب فرمائیے گا، فیصلہ آج آ گیا، خواجہ آصف کی نااہلی کو کالعدم قرار دے دیا گیا، جس پر پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف رہا کہ انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ اب کیا کہتے ہیں آپ، یہ فیصلہ درست ہے یا ان کی نااہلی کا فیصلہ درست تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ درست یا غلط نہیں کہہ سکتے، وہ تو درست ہی ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے وہ آپ کو پسند ہو چاہے پسند نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اس میں جو نااہلی ہے خواجہ آصف کی، وہ پچھلی ٹرم کی برقرار رکھی گئی ہے۔ مستقبل میں کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یہ جو سپریم کورٹ نے اصول طے کیا ہے یہ کافی مختلف ہے اس اصول سے جو وہ پہلے جہانگیر ترین صاحب کے مقدمے میں طے کر چکے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ امیشن کوئی بھی ہو وہ تا حیات نااہلی پہ جائے گی، لیکن جو اس مقدمے میں انہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جہانگیر ترین صاحب کے ریویو پہ کیا اس کیس کا اثر جو ہے وہ آتا ہے، لیکن بہرحال جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق اب آگے معاملہ چلیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اب جہانگیر ترین صاحب کی جو نااہلی ہے اس پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، آنے والے الیکشنز کو آپ خصوصی طور پر سیالکوٹ میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں نااہل ہوں میں کسی کو بھی کھڑا کر دوں گا، وہ الیکشن جیت جائے گا۔ ظاہر ہے اب وہ خود ہیں الیکشن میں۔ نہیں، سیالکوٹ میں تو ان کو انڈے پڑ رہے ہیں، ان کو جوتے پڑ رہے ہیں، جو سیالکوٹ میں ان کی کارکردگی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سو جو بھی وہ ہوگا وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے عثمان ڈار انشاءاللہ بھاری اکثریت سے سیالکوٹ سے الیکشن جیتیں گے۔ کچھ عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بتا دیجئے کہ عدالتی فیصلوں پر مسلم لیگ نون اعتراض کرتی رہی ہے، کیا اب نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو عدالتوں پر اعتراض کرتے رہے ہیں ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ عدالتیں نیوٹرل ہیں؟ نہیں، وہ تو یہی کریں گے، جو فیصلہ حق میں آئے گا اس کے اوپر کہیں گے کہ ٹھیک کر دیے، ہم سے ڈر کے دے دیے، اور جو فیصلہ خلاف آئے گا اس کے اوپر وہ شور مچائیں گے۔ ان کا تو ایٹیچیوڈ ہی یہ ہے، اور پی ٹی آئی ہی صرف وہ پارٹی ہے جو عدالتی فیصلوں کا احترام کرتی ہے، چاہے حق میں ہوں چاہے خلاف ہوں۔ ہم ایک جمہوری اور آئینی پارٹی ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنے رد عمل دیتے ہیں۔ پی ایم ایل این کی تو سمپل حساب ہے، اگر ہمارے حق میں آئے گا تو ہم نے ڈرا کے لے لی ہے، اور اگر خلاف آئے گا تو پھر ہم ڈرائیں گے۔ اچھا صاحب، قانون اور خصوصی طور پر عدالتی کارروائیوں کو آپ بڑا گہری نظر سے دیکھتے ہیں، جہانگیر ترین کے فیصلے اور شیخ رشید صاحب کے فیصلے پر یہ والا فیصلہ کس حد تک اثر انداز ہوگا؟ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں؟ کافی کلوزلی کنیکٹڈ ہوں گے، کیونکہ جو پرنسپل پہلے سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو یہ تا حیات نااہلی ہے، چاہے آپ غلطی سے کریں یا جیسے بھی کریں، بہت اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن دی تھی۔ اس کیس میں انہوں نے بڑی لبرل انٹرپریٹیشن دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ پراپرٹیز جو چھپائی گئی ہیں وہ صرف 0.05% ہے ٹوٹل پراپرٹیز کا، لہٰذا اس کو ہم اومیشن سمجھیں گے، اس کو ہم جان بوجھ کر ایک چھپانا نہیں سمجھیں گے، اور ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں۔ سو یہ پرنسپل کافی مختلف ہے ابھی موجودہ پرنسپل سے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، ایک آخر میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا، اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرے گی؟ اس کے ریویو میں اگر ابھی میری بات نہیں ہوئی عثمان ڈار صاحب سے کہ وہ اس کے ریویو میں جانا چاہیں گے یا نہیں جانا چاہیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور لوگ کافی ریویو میں اس میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ بھی حتمی شاید نہ ہو، اس میں سپریم کورٹ کو ایک پورا بھرپور فیصلہ کرنا پڑے گا۔